عزت خدا کی قسم یہ سارا بدن پاش پاش ہو سکتا تھا، سارا بدن میرا حسین اپنے ایک بازو پر اٹھا کر اتنی صلاحیت اور طاقت اور اتنا حوصلہ، اتنی جرأت تھی، سارا آسمان اور زمینوں کا وزن میرا حسین اپنے کاندھے پر اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ اس حسین کو جھکانے نکلے جو 14 طبق کا وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، لوگ اسے گرانے نکلے جو 14 طبق سے نہ جھک سکے، لوگ اسے گرانے نکلے، اسے کمزور کرنے نکلے جس کو 6 مہینے کا شہید بیٹا بھی نہ روک سکا، 18 سال کا علی اکبر بھی نہ روک سکا، علمدار عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہید بازوؤں کا دم سے نہ کمزور کر سکا۔ یزید کی ساری طاقت استعمال میں آ چکی، لیکن میرے حسین کے قدموں کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی لرزہ طاری نہ ہوا، کیونکہ یہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی راتوں کی عبادت کا نتیجہ ہے، میرے حبیب علیہ السلام کے طویل سجدوں کا یہ نور ہے، حبیب علیہ السلام کی زبان نازش کا یہ مفاخر ہے، میرے حبیب علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ہے۔ اب حبیب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج ہو تو اسے جھکا سکتا ہے، تو اسے گرا سکتا ہے، ایسا نہیں۔ روایات شاہدہ ہے حبیب علیہ السلام کے اس نواسے کو جب سر انور کو لے کر جایا جا رہا تھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بالا خانے سے دیکھا اونچے نیزے پر آپ کے سر انور کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، میں نے غور سے دیکھا جب قریب سے گزرا آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے تھوڑا سر کو قریب کیا، ادھر سے چہرہ انور وہ قریب آیا، میں نے بھی تھوڑا منہ قریب کیا تو میرے کانوں نے آواز سنی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا قصہ انتہائی عجیب ترین قصہ ہے، لیکن سن لو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے اس وقت جب سر انور کو علیحدہ کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، اس وقت آپ کی زبان سے جو نکل رہا تھا فرمایا کہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے یقیناً تعجبناک ہے، لیکن میرا شہید ہو جانا، میرے گردن کو علیحدہ کر دینا اس سے کہیں زیادہ تعجب انگیز ہے۔ اور یقیناً ایسا ہے، وہ تو آج بھی زندہ ہے، جسم سلامت ہے، ان کو کھانا پانی دیا جا رہا ہے زمین پر رکھ کر، ان کی حفاظت دار میں کی جا رہی ہے، لیکن میرے حسین کی سر انور کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ اس سے بڑا تعجبناک عمل ہے۔ امت کو سبق ہے کہ گردنیں کٹ جائیں پر پرواہ نہ کرنا، بس دین مصطفیٰ کمزور نہ ہو جائے۔ حبیب علیہ السلام کے دین کو کمزور کرنے والے باقی نہیں ہونے چاہیے، بھلے سے تمہاری گردن باقی نہ رہے۔ یہ سبق ہے ہمیں اور واضح طور پر پیغام ہے۔ روایت میں آتا ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو وہاں سے جب ان کی بیوی نے دیکھا، یہ امائیں چلی گئی، بیوی نے دیکھا پہچان لیا، اپنے شوہر سے کہا سن تو میرا سر کا تاج تھا اس سے پہلے، لیکن آل نبی علیہ السلام کی رفت جگر کو شہید کر دیا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تجھے فخر ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک باغی کو شہید کیا، نعوذ باللہ۔ سن لو آج کے بعد میرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، رشتہ تو آل نبوت کی وجہ سے تھا، جب وہی نہیں بچا تو رشتہ کس کام کا؟ تو یاد رکھ لو آج ہمیں نبی کی آل پر فخر تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ ایک پہچان دے رہا ہوں آج، سید زادے یہاں پر ہے الحمدللہ، وہ سمجھ لے شرف خون ہونا کمال نہیں، کمال تو اس حبیب کی اداؤں کے مطابق اداؤں میں ڈالتے ہوئے، اس کو کمال کہتے ہیں۔ کسی نے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور ذرا بتائیے سید یہ عورت ہے کہ ہمارے محلے میں وہ کہتی میں سید زادی ہوں اور وہ مانگتی ہے، کیسے پہچانے کہ سید زادی ہے؟ آپ کا فرمان بس آسان سا طریقہ ہے، یہ اپنا لینا، کسی بھی زمانے میں پتہ چل جائے کہ یہ سید ہے کہ غیر سید ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جاؤ ایک شیر لے کر آؤ، شیر کے سامنے سے چھوڑ دو، اگر شیر پھاڑ ڈالے تو سید نہیں ہے، سیدہ نہیں ہے، اور اگر شیر اس کو کچھ نہ کہے اور اس کے سامنے گردن جھکا دے، تم ہلانے لگ جائے، پاؤں چومنے چاٹنے لگ جائے تو سمجھ جانا یہی سیدہ ہے۔
سید زادی ہے. اس عورت کو جب یہ بتایا گیا اس نے کہا نہیں میں سید زادی نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دو. یہ وقت کے امام پر خبر پہنچی, انہوں نے کہا جب یہ بات انہوں نے کی ہے تو چلو انہیں کوئی آزما لیتے ہیں. امام حسن عسکری سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ سید ہے کہ نہیں, کسی کو شیر کے آگے ڈالتے. تو کئی دن تک شیر کو بھوکا رکھا گیا. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں بلایا گیا. کمرے میں بلا کر دروازہ بند کر دیا گیا. دوسرے دروازے سے شیر کو داخل کر دیا گیا. وہ شیر اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دہاڑے مار رہا تھا. لوگوں کے کان ٹوٹ رہے تھے اس کی آواز سے. لیکن جیسے ہی امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوا, شیر کے چہرے کو دیکھا, فوراً اس کی طاقت ختم, فوراً سر کو جھکا لیا, فوراً امام پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر پاؤں کو چاٹنے لگا. کچھ دیر کے بعد آپ وہاں سے باہر نکلے, بس مسکراتے ہوئے آئے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں آزمانے کا کیا نہیں ایک طریقہ تھا. ارے تم اگر کہتے, علماء کہتے ہیں, سمجھ لو, علماء کہتے ہیں اگر امام حسن عسکری سے کہا جاتا حضور یہاں بیٹھ کر آپ سورج لا کر میرے سامنے لوگوں کے رکھو نا, تو امام حسن عسکری اشارہ دے کے سورج زمین پہ آ جاتا. اگر سید زیادہ ہو تو پھر شیر بھی حیا کرتا ہے. اور یہ سارے کمالات سید زادوں کے خون کی خوشبو سے ہے. جانور بھی پہچان لیتے ہیں سید کا خون کتنا پاک ہے, کتنا خوشبودار ہے, کتنا خوشبودار ہے. لیکن یہ خون خوشبودار تو آقا نے بنوا دیا. ہمارا عمل کیسا ہے؟ کیا سید زادہ اس گاؤں کا ہر ایک پابند نماز ہوگا؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا وہ تہجد گزار ہے؟ کیا وہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے؟ کیا وہ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جھگڑتم کی اصلاح کرتا ہے؟ کیا مظلوم کی مدد کرتا ہے؟ کیا ضرورت مندوں کی سخاوت کے ذریعے کچھ مدد کرتا ہے؟ کیا اس کا مزاج نرم ہے؟ کیا وہ زبان سے ہمیشہ سچ بولتا ہے, غیبت نہیں کرتا؟ یہ سمجھ جائیں, یہ سیدوں کی نشانیاں ہیں. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً سید زادہ پورا عمل کر رہا ہے اپنے آقا کی باتوں پر, ورنہ تو وہ صرف نام کا سید ہے. اولاد تو کنعان بھی تھا نوح علیہ السلام کی, بچا کچھ بھی نہیں جب نافرمانی کی. نافرمانی کرنے والا کبھی جنت نہیں جاتا. حبیب علیہ السلام کی آج تو حقیقت میں سچی سچی وہ ہے جو میرے حبیب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے. جو عمل ہی نہ کرے اس گال کا کیا؟ اللہ کرتا. الغرض کیسا ہے مجھ سے ایک سفیر پہنچا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے جب دیکھا کہ امام پاک کا سر آ گیا ہے کوفہ کے میدان میں, کوفہ کی قصر شاہی میں مرل کے اندر, اس نے اسے اٹھایا, رات پہ رکھا, رات سے خون کا قطرہ گردن اثر سے سر انور سے نکلا, ابن زیاد کی رات پر گرا, وہاں سے چلتا ہوا نیچے نکلا, اس کے تخت سے نکلا, اس کے قالین پر گرا, اس سے نیچے زمین پر غائب ہو گیا, اور ابن زیاد چیخیں مارتا رہا. اسی وقت وہاں پر زخم ہو گیا, جل گیا, بو پیدا ہو گئی, مشک نافہ چھڑکا دیا. ہر وقت مشک نافہ اس زخم پر اوپر اور نیچے باندھا رکھا کرتا تھا ابن زیاد, لیکن اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی تھی لوگ کبھی اس کے پاس بھی بیٹھا کرتے. جو اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پھر رب کریم انتقام دین کے روشنی میں دیتا ہے, پھر کبھی معاف نہیں کرتا. سفیر جب پہنچا, سفیر نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک نافرمان نے ہماری خلاف ورزی کی تھی, ہم نے اسے مزہ چکھایا. نعوذ باللہ. سفیر نے کہا کہ یہ ہے کون, نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابن علی, حسین ابن علی. ان کی اماں کا نام فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا یزید دور تیرا لشکر تباہ و برباد ہو جائے, تمہیں غیرت نہیں آتی؟ سن میں تجھے بتاؤں, میرے 40 میں جو ابا تھے, 40 میں ابا, میرے ابا کے ابا کے ابا, 40 میں ابا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے, ساتھیوں میں سے. اور اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہ چین اور اس علاقے
سمندر کے درمیان ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر اونٹ ہے، عنبر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، زمرد ہے، وہاں سے ہیرے نکالے جاتے ہیں، بیچ کر لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ سمجھ رہا توجہ سے؟ وہاں پر انہیں کنیسہ حافظ سنا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا سن، کنیسہ حافظ ایک گرجا ہے ہم عیسائیوں کا، اس گرجے کے دروازے پر ایک کھر لٹکا ہوا ہے، حافظ کہتے ہیں کھر کو، جانور کا جو کھر ہوتا ہے نا اس کو۔ کہنے لگا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سفر کرتے تھے اس گدھے کا کھر عیسائیوں کو ہاتھ نہ کیا، انہوں نے اسے محفوظ رکھا اور اس کنیسہ، اس گرجا گھر کے دروازے پر، درمیانے والے دروازے پر لٹکا دیا۔ روزانہ مشک اور عنبر کی دھونی دیتے ہم لوگ، روزانہ اس کھر کے نیچے طواف کرتے ہیں۔ میں 40 ماہ بیٹا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا 40 کو بیٹا، اور سارے عیسائی میرا ہاتھ جوڑتے ہیں، مجھے کبھی پیٹ نہیں کرتے، میری طرف کبھی تھوکتے نہیں، کبھی میرے حکم پر ٹالتے نہیں ہیں، جو میں کہہ دیتا ہوں حرف آخر ہوتا ہے، میرا ادب اور احترام کرتے ہیں، جو چاہا میں نے ابھی تک وہ مجھے مہیا کیا گیا، میری نسل اور اولادوں کا احترام میری طرح کرتے ہیں۔ جب 40واں بیٹا ہو کر میں عیسیٰ علیہ السلام کا میرا اتنا احترام ہوتا ہے تو لعنت ہو یزیدیوں، تم پر تم نے ڈائریکٹ نماز رسول کو شہید کیا۔ اللہ اکبر! جس امت کے لوگ ڈائریکٹ اس نمازی کو، جس کو حبیب نے کندھوں پہ کھلایا، لوریاں سنائی ہو، آنکھوں سے لگایا ہو، سر پر ہاتھ رکھے ہو، بوسہ دیا ہو، اس کے جسم پر اپنے دست نبوت کو پھیرا ہو، کسی امت نے اس کا بھی خون بہانے سے درے گنا کیا، اس کی گردن کو کاٹنے سے درے گنا کیا، ریگزار کر کو گلا میں پیاسا رکھ کر شہید کرنے سے درے گنا کیا۔ آپ سمجھ جائیں ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، اور آج ہمیں ہنسی بھی آ جاتی ہے، آج ہمیں فخر بھی ہوتا ہے، آج بھی ہم سجدے کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اللہ رسول کی فرما برداری کر کے گناہوں کا کفارہ نہیں دیتے۔ یاد رکھو تاریخ اسلام میں ماں بہنوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی، حسنین کریمین کی خاطر بڑا کچھ کیا، بڑا ہی کچھ کیا۔ آخری اور بات سن لیں، جب بھی قوم نے اللہ والوں سے ٹکر لی، اللہ والوں نے توبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ایک شہر میں شمر لے کر جا رہا تھا جس کا نام نصیبین تھا۔ اس میں جب داخل ہونے لگے تو وہاں کے امیر کو پتا چلا کہ سر انور آ رہا ہے، شمر وزیر اعلیٰ لے کر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے شہر کو سجا دیا اور ساری رعایا کو کہا کہ استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریب 12,000 کے قریب لوگوں کی تعداد کی اس شہر میں۔ امام حسین پاک کے اس شہید سر انور کے خلاف دشمنوں کے استقبال کے لیے نکلے، 12,000 کے لشکر سے لیس وہ شہر اللہ پاک کے جلال کے نشانے پر آیا، اللہ کے عالم نے آسمان سے بجلی کو گرایا اور اس شہر کے آدھے عوام کو جلا کر ختم کر دیا۔ میرے حسین کے خلاف نکلنے والوں کا یہ انجام ہے، اور آج بھی میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں، جنہوں نے ان کی مخالفت کی تھی اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور قیامت تک جو ان کی مخالفت کرتے رہتے ہیں یا کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب ڈالے گا۔ سنیوں ہمیں مبارک ہو کہ ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں کاٹتے، کبھی بھی جرم میں مبتلا نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے اوپر ظلم نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں سمجھ جاؤ کہ وہی ہے، کسی مذہب نے نہیں بتایا مگر کاٹ کر کسی مذہب کی تعریف ہوتی ہو، کسی مذہب کی توہین کرنے کا یہ بہترین طریقہ انہوں نے اپنایا۔ کبھی مذہب کرنے سے دین اسلام کو ترقی نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے دین اسلام کو ترقی ملی ہے۔ یہ میرے دوست، یہ میرے بزرگ اپنی عقلوں کو سیدھا کریں، دل پر یہ بات نقش کر لے، کامیابی صرف اللہ کے کلام اور حبیب کے فرمان پر ہے۔ جو حسین پاک نے 72 کو ذبح کرا کر اپنی گردن لٹا کر بھی
حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، نانا رسول باپ کا نوازا رسول ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم عمل کی دعا